بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم، میں ہوں رانا عظیم۔ آج شاید میں اس طریقے سے بات نہ کر سکوں، صحت بھی اجازت نہیں دے رہی، لیکن اب تک وہ خبریں پہنچانا انتہائی ضروری ہے جو خبریں اس وقت گردش کر رہی ہیں۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ آج آپ کو میں 3 بڑی خبریں دینے جا رہا ہوں۔ پہلی بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے سنی اتحاد کونسل اس میں باقاعدہ شمولیت کر لی ہے۔ بہت سے ٹی وی چینل چلا رہے ہیں کہ شاید شمولیت ہوگی، لیکن میں آپ کو مصدقہ ذرائع سے بتا رہا ہوں کہ تمام کے تمام آزاد ارکان اسمبلی جو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ تھے، ان کے ایفیڈیوٹ، ان کے بیان خلفی اور ان کی طرف سے اس جماعت میں شمولیت کے حوالے سے جو قانونی نقطہ نظر تھا، جو قانونی معاملات تھے، وہ سارے کے سارے حل کر کے وہ باقاعدہ فارم جو ہے وہ جمع اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ کل الیکشن کمیشن آف پاکستان میں باقاعدہ قانونی طریقے سے وہ تمام چیزیں جمع ہو جائیں گی، جس کے بعد پاکستان کے اندر ایک وہ کیفیت جو طاری تھی کہ کیا بنے گا، اور وہ چیزیں جو لوگوں کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری تھا، وہ سلسلہ رک جائے گا۔ اصل خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑی آفر کو ٹھکرا دیا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں کہ وہ بڑی آفر کیا تھی۔ میرے پاس اہم ترین ذرائع سے یہ خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو بڑی آفر ملی تھی، وہ بڑی آفر یہ تھی کہ تحریک انصاف کو کسی اہم جگہ سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ آئیں، آپ آ کر حکومت بنائیں، اور ساتھ میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو باقاعدہ سے بہت سی سیاسی جماعتیں آپ کی حکومت بنانے میں آپ کی حمایت کریں گی، آپ کے اعتماد کے ووٹ سے لے کر دیگر معاملات میں آپ کی حمایت کی جائے گی۔ تحریک انصاف کو واضح طور پر ملنے والا یہ پیغام ایک بااثر سیاسی شخصیت کی طرف سے، بااثر سیاسی شخصیت اب میں جو کہہ رہا ہوں اس کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا، اور اس سیاسی شخصیت نے تحریک انصاف کے اہم ترین افراد سے ملاقات میں یہ پیغام دیا کہ تمام سیاسی جماعتیں، یہ لفظ ادا کیا گیا کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ باقاعدہ آپ کو اس میں آن کریں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں کون سی ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلم لیگ نون بھی اس میں شامل ہے، پیپلز پارٹی بھی شامل ہے؟ تو پھر اس میں اس کے حوالے سے جواب آیا بالکل مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی سمیت تمام سیاسی جماعتیں اس میں شامل ہیں، جو بھرپور طریقے سے نہ صرف ان کو سپورٹ کریں گی بلکہ بھرپور طریقے سے ان کا ساتھ بھی دیں گی۔ اچھا، یہ سارا معاملہ ایک پوری پلاننگ کے ساتھ کیا جا رہا تھا۔ پلاننگ یہ تھی کہ تحریک انصاف کو حکومت دینے کے بعد تحریک انصاف کے گلے میں ایک ایسا پھندا ڈال دیا جائے کہ جو تحریک انصاف جو ہے وہ نہ کھل کے کھیل سکے، نہ تحریک انصاف اپنی مرضی سے کوئی ترمیم لا سکے، نہ تحریک انصاف اپنی مرضی سے کام کر سکے، نہ تحریک انصاف عوام کو وہ ریلیف جو دینا چاہیے وہ دے سکے، بلکہ تحریک انصاف جو ہے وہ اتنے مشکل دور میں اس کو پھینک دیا جائے کہ وہ کسی صورت میں بھی ریلیف دینے کے قابل نہ رہے۔ اگر ریلیف دینا پڑے، دینے کی کوشش کرے، کوئی ترمیم لانے کی کوشش کرے، تو انہیں اقتدار میں لانے والی سیاسی جماعتیں اپنا ہاتھ کھینچنا شروع کر دیں، انہیں اتاریں بھی نہ اقتدار سے، لیکن اقتدار کے بھی جو اصول ہوتے ہیں وہ بھی ان سے پورے نہ کرنے دیے جائیں۔ یہ ایک پوری پلاننگ تھی پی ٹی آئی کو فیل کرنے کے لیے، اور اس کے لیے ایک بڑی سمارٹ موو چلائی گئی تھی۔ اس سمارٹ موو کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے باقاعدہ اس حوالے سے تحریک انصاف کے سربراہ سے جب یہ باقاعدہ ذکر کیا، انہوں نے یہ بات پہنچائی، تو وہاں سے واضح طور پر یہی کہا گیا کہ ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس کر دیں، ہمیں ہماری جیتی ہوئی نشستیں واپس کر دیں، پھر حالات جو بھی ہوں گے ہم ان کا مقابلہ کر بھی لیں گے، اور پاکستان کو اس کی اصل منزل پر لے بھی جائیں گے، اور پاکستان کو اس معاشی گردان سے باہر بھی نکالیں گے، اور پاکستان کو استحکام بھی دیں گے، اور پاکستان کی معاشی صورتحال جو ہے اس کو بھی بہتر کریں گے۔ یہ بالکل واضح طور پر کہا گیا، جس کے بعد ایک پلان جو تحریک انصاف کو بالکل عوام میں ختم کرنے کا تھا، وہ پلان جو تھا وہ پوری طریقے سے فلاپ ہو گیا ہے۔
یہ ایک ٹریپ تھا جو تحریک انصاف کے خلاف چلنا تھا، یہ ایک ٹریپ تھا جس میں کچھ تحریک انصاف کے لوگ آ بھی چکے تھے اور کچھ لوگوں نے باقاعدہ اس پر اظہار بھی کر دیا تھا، لیکن چونکہ فائنل اتھارٹی کے قیدی نمبر 804 نے جیل سے یہ حکم جاری کرنا تھا، جیل سے مشاورت ہونی تھی، اور اس کے علاوہ عمر ایوب صاحب سمیت باقی اور بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس سے واضح طور پر انکار کر دیا تھا۔ آج تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے کے پی کے اندر، جس میں 70 سے زائد افراد نے شرکت کی اور انہوں نے واضح طور پر کے پی کے اندر حکومت سازی کے حوالے سے بھی اہم ترین فیصلے کیے ہیں۔ اب چونکہ حکومت بنانے کا کٹا کھل چکا ہے اور حکومت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ہی ذمہ آ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون ہی حکومت بنائے، جبکہ مسلم لیگ نون کے اندر سے اس قدر زیادہ آوازیں اٹھ رہی ہیں اور باقاعدہ مسلم لیگ نون کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے حکومت بنائی تو پھر آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ یہ آپ کا آخری الیکشن ہوگا اور اس الیکشن کے بعد آپ کے پاس پنجاب کے اندر اتنی ہی سیٹیں رہا کریں گی جتنی کسی صوبے کے اندر کسی چھوٹی جماعت کی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ بس کسی کے ساتھ ایک اتحادی یا کسی کے ساتھ اتحاد کر کے کچھ لینے کی پوزیشن میں ہوں گے، آپ بذات خود متکلم جو ہے وہ ایک بڑی پارٹی بننے کے قابل نہیں رہیں گے، کیونکہ اس وقت موجودہ جو سیاسی حالات کے ساتھ ساتھ معاشی حالات ہیں، وہ معاشی حالات کسی صورت میں بھی درست کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، اور جو ایک امیدیں لگائی جا رہی تھی کہ مسلم لیگ نون کی حکومت آنے سے انٹرنیشنل طور پر بہت بڑی امداد پاکستان کو ملے گی، وہ اس انتخابات کے حوالے سے جو چیزیں چل رہی ہیں، جو خبریں گردش کر رہی ہیں، اس کے بعد نون لیگ کے لیے وہ چیزیں حاصل کرنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ اگلی خبر آپ کو دے دوں کہ اگلے 48 سے 72 گھنٹوں میں آپ کو بڑی ضمانتیں ہوتی نظر آئیں گی۔ 48 سے 72 گھنٹوں میں مختلف کیسوں میں آپ کو ضمانتیں ہوتی نظر آئیں گی، اور یہ ضمانتیں جیلوں میں بند تحریک انصاف کے ان افراد کی ہوں گی جو پاکستان کی سیاست میں اہم ترین رول ادا کرتے ہیں۔ اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ تحریک انصاف کے سربراہ کی طرف سے باقاعدہ یہ پیغام جا چکا ہے، اور یہ پیغام جو ہے وہ جس جگہ جانا تھا اس جگہ یہ جا چکا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر کسی صورت میں بھی کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے پاکستان کے اندر عدم استحکام کا ماحول پیدا ہو۔ اب پاکستان کے اندر عدم استحکام کون پیدا کرنا چاہتا ہے اور کون نہیں پیدا کرنا چاہتا، اس ساری چیزوں کو ختم کر دیا گیا ہے، اور آج باقاعدہ تحریک انصاف کی پریس کانفرنس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے ادارے ہمیں سب سے زیادہ محترم ہے اور پاکستان کے اداروں کو ہم سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جس کے بعد یہ حالہ بھی ختم ہو گیا ہے کہ پاکستان کے اداروں کے ساتھ کسی کی کوئی مخالفت یا کوئی عداوت ہے۔ مزید آنے والے دن ہر روز ایک نئی چیز ہوگی۔ صدر پاکستان نے سینٹ کا اجلاس بھی بلا لیا ہے، جس اجلاس میں بہت کچھ ہونے جا رہا ہے، کیا ہوگا آپ کو بتائیں گے اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔